لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محترم معزز اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انگنت شکر ہے جس نے ہمیں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ اور اس نبی کے حصے میں ہمیں رکھا ہے جو نبی خاتم النبیین ہے، جس پر
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کی تکمیل کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے. نعمت بھی مکمل پوری اور دین بھی پورا. یہاں دو لفظ ہیں، ایک اکمال ہے اور ایک اتمام ہے. بظاہر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن معنوی لحاظ سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اکمال بحساب اوصاف کے ہوتا ہے، وصف کے، صفات کے، اور اتمام بحیثیت اجزاء کے ہوتا ہے. اتمام بحیثیت اجزاء کے ہوتا ہے اور اکمال بحیثیت وصف کے ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ بات فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ میرے دیے ہوئے اور نازل کیے ہوئے دین، اس کے جتنے خوبیاں اس میں ہو سکتی ہیں، جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، جس قدر بہتری ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب میں نے مکمل کر دی. اور دین کے نام پہ جتنی جزیات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، وہ بھی پوری کر دی. نہ دین میں کسی قسم کی اب کمی ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش. نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی. کمی ہو تو اضافے کی گنجائش ہو نا. جب کمی ہی نہیں ہے، اس کے اجزاء مکمل ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں، کہ جو دین میں تمہارے اندر تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ دین ہوتا تو اس میں تم بہت سا اختلاف پاتے. یہ جو اب ہمیں اختلاف محسوس ہو رہا ہے، یہ دین کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارے فہم کا اختلاف ہے. بات سمجھے نا؟ یہ ہمارے فہم کا اختلاف. ایک آدمی ایک بات کو کسی طرح سمجھتا ہے، دوسرا کسی ڈھب پر سمجھتا ہے. اور یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسائل میں، تمام باتوں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور ہم کبھی بھی اس اختلاف کے بارے میں نا کوئی پریشان نہیں ہوتے. مریض ہے، ایک بیمار ہے، آپ اس کو اسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جاتے ہیں. اب اس بیمار کی تشخیص میں کیا ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اطباء کا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جب وہاں اختلاف ہوتا ہے تشخیص میں، بلکہ علاج میں، ہم پریشان نہیں ہوتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہو رہا ہے. تو دین ہی کے بارے میں یہ جو ہم اختلاف بظاہر دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں بھی الرجک نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے ہاں لڑائی جھگڑا نہیں ٹھیک،
حزبیت ٹھیک نہیں ہے، گروہ بندی ٹھیک نہیں ہے، دھینگا مشتی ٹھیک نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ٹھیک نہیں ہے، اختلاف ہونا کوئی بات نہیں۔ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین اختلاف نہ تھا؟ مسائل کا اختلاف تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین، لیکن وہ باہم آپس میں شیر و شکر تھے، مخالف نہیں تھے، لڑائی نہیں تھی ان کی مسائل کی بنیاد پر، مسائل فقہی مسائل کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر ان میں کوئی لڑائی جھگڑا صحابہ کرام میں بالکل نہیں تھا۔ اس لیے اس اختلاف کی ہمیں نوعیت کو سمجھنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ اختلاف کا جو اصل منبع ہے وہ کیا ہے؟ دین تو ہے جس طرح اللہ نے فرمایا اسلام، اور وہ اسلام اللہ ذو الجلال نے نازل کیا کس پر؟ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر وہ نازل کیا، اور اس کو اللہ ذو الجلال نے کامل مکمل شکل میں نازل کیا، کسی چیز کی اس میں کمی کجی نہیں ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، جسے ہم کتاب و سنت سے تعبیر کرتے ہیں، جسے ہم قرآن اور حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ دو ہی چیزیں منزل من اللہ ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، اس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہے، اس کے معنی بھی من جانب اللہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں، وہ سنت، اس کے معنی سنت میں ہیں، اس کے مطالب حدیث میں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معانی جو مطالب متعین فرمائے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اور معنی متعین کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ دو چیزیں ہیں کہ جس کے سامنے جو اللہ کے رسول سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، شرک کہتے ہیں ایک جانب ہو جانا، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ رسول سے دوسری جانب ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا رخ کسی اور طرف ہے، اس کا رخ کسی اور طرف، اللہ کے رسول کا عمل کچھ اور ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے، اللہ کے رسول کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ساتھ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ یہاں پہلے مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ مومنوں سے مراد کون ہے؟ دعویٰ ہمارا بھی ہے ہم مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، بلکہ کچھ تو وہ ہیں وہ کہلاتے ہی اپنے آپ کو مومن، مومن بھائی ہیں ہم، ان کے ہاں یہ شعار کے طور پہ جملہ بولا جاتا ہے، سمجھ گئے آپ کہ ہم مومن بھائی ہیں، شعار کے طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ ہم سب کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، صرف اتنی دلیل ہے ہمارے پاس، اور ہمارے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ دوسرا گواہ ہے انسان کہ میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، گواہی ہے کہ یہ ایماندار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اسلام کو قبول کیا ہے۔ لیکن یہاں مومن سے مراد کون ہے؟ یہاں مومن سے مراد وہ ہیں جن کے ایمان کی شہادت اللہ رب العزت نے دی، وہ مومن ہیں۔ میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں آپ، میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں آپ،
یا یہ میری زبان سے سن کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہ سن کے آپ گواہی دیتے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت. اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ ہیں جن کے دلوں پہ ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے، نقش کل حجر کر دیا ہے. ان کے دل سے ایمان، پتھر پہ آپ لکھوا دیں، آپ لکھوا دیں کوئی عبارت، آپ کہتے ہیں یہ پتھر پہ لیک ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں، سدا رہے گی. اور جن دلوں پہ اللہ ذوالجلال نے ایمان کو لکھ دیا ہے وہ ختم ہونے والے ہیں؟ وہ ہو سکتے ہیں؟ جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے وہ مومن کہ اللہ کے رسول کا ساتھ بھی چھوڑا اور ان مومنین کا راستہ بھی چھوڑا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا، اور انہی کے ایمان کے مطابق ہمیں ایمان لانے کی دعوت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے تو پھر تم ہدایت پہ ہو. اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہے تو تمہاری ہدایت ابھی قابل نہیں ہے، تم ہدایت پہ نہیں ہو. ان کا ایمان ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے، ایک پرکھ ہے، ایک ترازو ہے، ایک معیار ہے، ایک میزان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان، اور یہی مومن مراد ہے جن کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے کہ یہ مومن ہے. اب اسی سے مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنت، فکر اہل سنت وہ واضح ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس پر عمل، جو وہ اس طریقے کی راہ کو کا راہ راو ہے وہ تو ہے ہدایت پر، اور جو اس طریقے کا راہ راو نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں، بلکہ سخت وعید ہے. نولیہ ما تولی، اللہ کے رسول سے منہ موڑ کے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں سے منہ موڑ کے وہ جو کسی اور کی طرف رخ اختیار کر لیتا ہے پھر جائے جہاں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر جائے جہاں جاتا ہے، جس طرف اس نے رخ کر لیا ہم نے بھی اس کو اسی طرف ہی موڑ دیا. نولیہ ما تولی. لیکن یہ سن لیں کہ نصلہ جہنم، ہم ان کو جہنم رسید کریں. جس طرف جانا چاہتے ہیں جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختیار ہے ان کو. یہ ہمارے محاورے کی طرح ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں تو کرنا ہے جو کر کے دیکھ لا، خدا نتیجہ دیکھ لیں. پھر ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، بالکل یہی اسلوب ہے. نولیہ ما تولی، تم نے جس اصول کو، جس طریقے کو، جس راہ کو اختیار کیا ہے ہم نے کہا چلو، لیکن سن لو نصلہ جہنم، تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا. وساعت مصیرا، بہت بری جگہ ہے جانے کی وہ جہنم. اللہ ہمیں اس سے پناہ دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، صراط مستقیم سے پر رکھے. اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر کا متبع اور فرما بردار بنائے. اسی لیے اہل سنت کی تعریف میں یہ بات شامل ہے. تمام علماء کے ہاں، حافظ ابن تیمیہ ہوں، حافظ ابن حزم ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، حافظ ابن کثیر ہوں، علامہ شاطبی ہوں، یا ان کے علاوہ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں رحمت اللہ علیہ، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اہل سنت وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، اور جو طریقہ راہ صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے وہ اس راستے کے راہ رہو ہیں،
وہ منمانی نہیں کرتے، خود رائی نہیں ہے، خود پسند نہیں ہے، منمانی اور پسندیدگی اپنی نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدگی کیا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ عمل کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ گمراہیاں اسی وقت جنم لیتی ہیں جس وقت ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت رکھتا ہوں۔ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں فعل المومن اتباع السنت والجماع، کہ مومن کا عمل کیا ہے؟ سنت، اہل سنت والجماعت کی تابع داری۔ مومن کا عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی تابع داری۔ اہل سنت والجماعت کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، بلکہ کہا ہے علماء نے اہل الحدیث ہم اہل السنہ، اہل الحدیث ہی اہل سنت ہے۔ اہل الحدیث هم الفرقۃ الناجیۃ القائمون علی الحق، کہ اہل الحدیث ہی وہ گروہ ہے جو قائم ہے، حق پر قائم ہے، جو حق پر قائم ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن پر لازم کیا ہے؟ اتباع السنت والجماع۔ فرماتے ہیں فالسنہ، سنت کیا ہے؟ ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جس کو اللہ کے رسول، جس پر اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے، سنت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں والجماع، اور جماعت کیا ہے؟ فرماتے ہیں متفق علیہ الصحابہ فی الخلافۃ الاربع، وہ مسائل جو خلفائے اربع کے دور میں صحابہ کرام کے ہاں معمول بہا تھے، ان کی پیروی، یہ جماعت کی پیروی، یہ جماعت کی پیروی۔ گویا صحابہ کرام کا عمل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والا یہ کیا ہے؟ اہل سنت ہے، بلکہ اہل سنت والجماع ہے، اہل سنت والجماع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں، چوتھی جلد میں فرماتے ہیں کہ اما اہل السنت والجماع فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں ہر وہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت والجماع جو ہیں، وہ کون ہے؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں فی کل فعل وعمل، ہر قول اور ہر عمل کے میں لم یثبت عن الصحابہ، جو قول اور عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا اس عمل پر، ہوا بدعہ۔ کہتے ہیں اہل سنت والجماع کے نزدیک وہ عمل بدعت ہے۔ اہل سنت والجماع دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، کیا موقف ہے ان کا، کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں۔ پھر فرماتے ہیں آگے لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ، کیونکہ اگر کوئی عمل ایسا جس کو انہوں نے نہیں کیا اور ہم اختیار کرتے ہیں، اگر وہ عمل ہو، وہ طریقہ ہو، تو پھر اور اس میں کوئی خیر کا پہلو ہو تو ہم سے پہلے وہ اس پر عمل کرتے، تو ہم سے پہلے حضرات صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ عمل کرتے کہ جتنے امور خیر ہیں ان سب پر سب سے زیادہ قوت سبقت لے جانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنت، جو عمل، جو طریقہ انہوں نے دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا لیا۔ جو بات کان میں پڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے حفظ جا بنا لیا۔
صحابی نے دیکھا اتفاقاً آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بٹن کھلا تھا، زندگی اسی میں گزار دی کہ بٹن نہیں بند کروں گا، کہ میں نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے بٹن بند نہیں کیا ہوا تھا، حالانکہ یہ کوئی سنت مستمرہ نہ تھی، بس یہ دیکھا آپ کو، صحابی نے وہی اختیار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد میں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تمام صحابہ کرام جو کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، دروازے کے اندر ہے، اور ایک پاؤں دروازے کے باہر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے سنا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے فرمایا اجلسو، عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے، پچھلا قدم اٹھا کے اگلے قدم کے ساتھ رکھنے کی بھی انہوں نے جرات نہیں کی۔ یہ تھے وہ عمل کرنے والے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام وہ جمعے کے لیے آ رہے تھے، گلی میں، بازار میں، گلی میں آ رہے تھے، مسجد میں ابھی نہیں پہنچے کہ اسی حالت میں ان کے کان میں یہ آواز پہنچی اجلسو، تو وہ بس وہیں بیٹھ گئے، انہوں نے مسجد میں بھی پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ جب جماعت کھڑی ہوئی اس کے ساتھ مل گئے، نبی علیہ السلام کے اس کے فرمان کے بعد ایک قدم انہوں نے آگے نہیں بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ تھے وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ہر فرمان پر اور آپ کے ایک ایک عمل پر مٹتے تھے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہم اختیار کریں جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار نہ کیا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں، بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ کل عبادت لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تعبدوہا، فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی تم نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو عبادت، جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ تم نہ اختیار کرو۔ عمل صحابہ کرام، رسول اللہ کا حکم، رسول اللہ کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر عمل کس کا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میرے بھائیوں، یہی وہ اصل بنیاد ہے۔ میں اس کی ایک وضاحت کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یا جس وقت فتنے رونما ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں بہت سے فتنے رونما ہونے شروع ہو گئے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کے درمیان دروازہ ہے۔ عمر کیا ہے؟ فتنوں کے درمیان دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی سے پوچھا، جس صحابی نے یہ حدیث حضرت عمر فاروق کو بیان کی، اس نے پوچھا جناب یہ فرمایا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ دروازہ کھل جائے گا یا دروازہ ٹوٹ جائے گا؟ دروازہ کھل جائے گا یا دروازہ ٹوٹ جائے گا؟ کہ آپ نے فرمایا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ پورا نہیں، بند نہیں ہو سکے گا، گویا فتنے پھر رکیں گے نہیں، فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر دروازہ کھل جائے تو اس کا بند ہونا ممکن ہے، دروازہ کھلا ہو تو اس کو بند کرنا آسان ہے، ممکن ہے، لیکن اگر دروازہ ہی ٹوٹ جائے تو بند کیسے ہو؟ اس لیے حضرت عمر فاروق کے بعد پہلے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں حالات ٹھیک رہے، لیکن آخری 6 سال میں پھر جو نئے ذہن کے لوگ تھے، فتنہ پرداز تھے،
انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنہ شروع کر دیا. حضرت عثمان شہید ہو گئے. امت دو گروہوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی. حتیٰ کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا سانحہ پیش آیا جس میں ہزاروں صحابہ اور ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے. اب ان واقعات کے نتیجے میں دو ذہن بنے. ایک ذہن وہ تھا جو یہی اہل سنت کا تھا, ایک ذہن وہ تھا جو اہل بدعت کا تھا. اہل بدعت کیا ہونا ہے؟ اس دور میں معتزلہ ہے, خارجی ہیں. خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کافر کہتے تھے. حضرت معاویہ عمرو بن عاص کو, ابو موسیٰ اشعری کو, مغیرہ بن شعبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے تھے یہ کافر ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے آپس میں لڑائی لڑی ہے, مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جو کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے. یہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جہنمی ہے, کافر ہے, ان کی بخشش نہیں ہے. اس سے استدلال کرتے تھے وہ خوارج. لیکن سمجھیے مسئلہ, لڑنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لڑنے والے ہیں حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن ان لڑائیوں کے باوجود دونوں نے, کسی ایک فریق نے دوسرے فریق کو نہ گمراہ کہا ہے نہ کافر کہا ہے نہ جہنمی کہا ہے. یہ آپس میں لڑے ہیں, تلواریں ٹکرائی ہیں, کچھ تو خون ہوا ہے, لیکن آپس میں انہوں نے زبانیں نہیں کھولی. ایک دوسرے کے بارے میں کفر, ضلالت اور جہنمی ہونے کے اقوال انہوں نے باتیں زبان سے پر نہیں لائے. اب اس کے علاوہ جو معتزلہ ہیں یا خارجی ہیں یا رافضی ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ خارجیوں نے سب کو کافر کہہ دیا. معتزلہ نے بھی ایسے کیا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ کون ہے؟ جہنمی ہے. یہ معتزلہ نے کہا, اصول بنا لیا. اب آپ مجھے بتلائیں کہ یہ صحابہ کرام باہم آپس میں لڑنے والے تو اس نتیجے پہ نہیں پہنچے. بعد میں جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ سبیل المومنین کے متبع رہے؟ بات سمجھے میری یا نہیں؟ وہ سبیل المومنین کے متبع رہے نہ رہے. کیوں؟ کہ وہ آپس میں لڑنے بھڑنے والے, وہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ فتویٰ بازی انہوں نے نہیں کی جو ان اہل بدعت نے کی, جو خارجیوں نے کی ہے, جو رافضیوں نے کی ہے, جو معتزلہ نے کی ہے. اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ سب صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں, اور سب صحابہ کیا ہے؟ جنتی. اہل سنت آج بھی وہی کہتے, بلکہ وہ اقوال جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں. اب دیکھیے ایک بات اور, جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پاسا بھاری رہا, وہ فتح انہوں نے پائی. مقابلے میں حضرت طلحہ زبیر, ام المومنین حضرت عائشہ تھی, شکست کھا گئے. اب فاتح جو ہے تھی, لشکر تھا, فوج تھی, وہ حضرت علی سے مطالبہ کرتی, وہ حضرت علی سے ایک مطالبہ کرتی ہے. مطالبہ کیا؟ مطالبہ یہ کہ جناب ہم فاتح ہیں, ان کا مال ہمیں ملا ہے, لہذا ان کا مال ہمیں ملے, اور ان کے آدمی جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو غلام بنایا جائے, ہمیں دے آدمی وہ.
لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ نہ مانا، حضرت علی نے یہ مطالبہ نہ مانا، اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معترض ہوئے، بلکہ حضرت علی کے بارے میں بھانت بھانت کی باتیں شروع کر دی۔ دیکھو جی، خون ان کا ہمارے لیے حلال ہے، مال ان کا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بات سمجھے؟ خون ان کا ہمارے لیے حلال ہے، لڑتے ہیں ہم، ہمارے ہاتھوں مر گئے، وہ قتل ہو گئے، لیکن ان کا مال ہمارے لیے حلال کیوں نہیں؟ حضرت علی نے ایک جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے او ظالموں، مجھے بتلاؤ تم میں کون ہے جو ام المومنین کو، حضرت عائشہ کو اپنے گھر اپنی بیوی بنا کے رکھی، لونڈی کے طور کون رکھے؟ جب یہ سوال کیا حضرت علی نے، سب ٹھٹر گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی یہ فکر غلط تھی، صحابہ کرام کی فکر نہ تھی، وہ آپس میں لڑنے بھڑنے کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کا، اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کا، اور ایک دوسرے کے خلاف جہنم کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن دوسروں نے، معتزلہ ہے وہ بھی، خارجی ہے وہ بھی، رافضی ہے وہ بھی، یہ سب کہتے ہیں کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اہل بدعت کس سے کٹے ہیں؟ صحابہ کرام سے کٹے ہیں، صحابہ کرام سے جدا رستہ اختیار کیا ہے، اس لیے ان کا موقف اہل سنت کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طرز عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ اہتمام سنت کا ہے، اہمیت سنت کی ہے، عمل صحابہ کرام کا ہے، اور سنت کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں، ذرا بات غور سے سنیے۔ حضرت مجدد صاحب کا نام تو آپ نے میں سے بعض حضرات نے سن رکھا ہوگا، ہر سال ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے، منانے والے مناتے ہیں۔ عرس کی کیا بات ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، جس کا مرضی عرس کوئی منائے۔ حتیٰ کہ چند سال سے، آپ کے لاہور کا تو مجھے پتا نہیں، ہمارے فیصل آباد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس بھی منایا جا رہا ہے۔ آپ کے شہر میں تو نہیں ایسا؟ فیصل آباد میں اشتہار چھپتے ہیں، بینر چھپتے ہیں، عرس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جس کا چاہے عرس منائے۔ عرس مناتے ہیں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کا اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں معاصر ہیں، یہ دونوں بزرگ باہم آپس میں کیا ہے؟ معاصر ہیں۔ دونوں نے ایک بات کہی ہے، دونوں نے اپنی ملفوظات میں ایک جیسی بات کہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے، آپ کا طریقہ سمجھ کے قیلولہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا قیلولہ فرماتے تھے، دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ قیلولہ۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام قیلولہ فرماتے تھے اور آپ آرام کرتے تھے۔ جو آدمی دوپہر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سنت سمجھ کے قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو اتنے ہی وقت میں نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ. وہ نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، ایک سویا ہوا ہے، وہ اس کا سونا ہے سنت کے مطابق، اور اس کا عبادت کرنا ہے نفلی اعتبار سے. فرماتے ہیں یہ دونوں بزرگ کہ سنت نفل پڑھنے کی بجائے سونا زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے نفل پڑھنے سے. کس لیے؟ کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ساتھ موافقت ہے. اس کی اہمیت کس کو ہے؟ اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو ہے. وہ سونے کی کیوں نہ ہو، عمل تو کیا، نوافل اور ذکر اذکار تو کیا، ایک ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سونے کی ہے، آرام کرنے کی ہے. اسی نیت سے، آپ کی اتباع کی نیت سے، سنت کی پیروی کی نیت سے ایک آدمی سوتا ہے. فرماتے ہیں اس کا سونا نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی ایک اور مثال سنیے. حج کے موقع پر 10 ذی الحج کو حاجی نے کیا کرنا ہے؟ جن حضرات نے حج کیا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب تو عمرہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، حج تو پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. اللہ ہی ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. 10 ذی الحج کو پہلے اس نے آ کے کنکریاں مارنی ہے، پھر اس نے قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، اور جا کے طواف زیارہ کرنی. 4 طواف زیارہ کرنے کے بعد اب اس نے فارغ ہوا ہے. فارغ ہونے کے بعد اب 2 صورتیں ہیں. فارغ ہونے کے بعد زور کی نماز کا وقت ہو گیا، 12 بج گئے، 11 بج گئے، تو چلو جی حرم میں زور کی نماز پڑھ کے چلتے. اور حرم میں زور کی نماز کا کتنا ثواب ہے؟ کسی کا اختلاف ہے اس بارے میں؟ 1,00,000 کا ثواب ہے حرم کی ایک نماز کا. اور کسی عالم سے پوچھئے، گویے سے نہیں، گانے والے نعت خاص کی بات نہیں کرتا. کسی صاحب مفتی سے پوچھئے، فتویٰ سے پوچھئے، صاحب مفتی سے، فتویٰ سے، عالم سے، اس سے پوچھئے کہ زور کی نماز کہاں پڑھنی افضل ہے، اور بنا میں جا کے پڑھنی افضل ہے یا بیت اللہ میں پڑھنی افضل ہے؟ بنا، حالانکہ بیت اللہ میں پڑھی جائے 1,00,000 کا ثواب، لیکن سب علماء کہتے ہیں نہیں، حرم میں نہ پڑھے، چلا جائے بنا میں، ظہر وہاں جا کے پڑھے، اور ظہر بنا میں جا کے پڑھنی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بنا کہ میں ظہر کی نماز جا کے پڑھی. موافقت کس کی ہے؟ اہمیت کس بات کی ہے؟ اور اہمیت کس بات کو ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہے، آپ کے حکم کو ہے، آپ کے عمل کو ہے کہ زور جا کے کہاں 10 کو پڑھنی ہے؟ منا میں جا کے. اگر لیٹ ہو گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن اجر و ثواب کس کا ہے؟ سنت کی پیروی کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا. اب ایک اور بات سنیے. آدمی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام. دعا پڑھتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ دعا پڑھتے ہیں. اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ پڑھنے کی توفیق دے. لیکن ایک بات عرض کر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایسا وقت آئے گا، فرمایا اور اگر 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ ہی پڑھ لیا کرو۔ فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ 10 مرتبہ بھی یہ نہیں پڑھیں گے۔ آج وہ حالت ہے یا نہیں؟ ادھر حافظ صاحب قاری صاحب نے سلام پھیرا اور ادھر پیچھے سے دیکھا، پیچھے میں نماز تو نہیں پڑھ رہا، فارغ ہے تو جوتا اٹھایا اور بھاگ گیا۔ وہ 10 دفعہ بھی اب نبی علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مسنون کیا ہے؟ آپ کا حکم اور عمل طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ بہت بابرکت دعا ہے، اور جس طریقے سے حضرت معاذ کو سکھائی تھی نبی علیہ السلام یہ دعا، وہ اپنی جگہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت معاذ نے آگے اپنے شاگرد کو سکھائی اسی اسلوب میں ابو عبد الرحمن کو، جس اسلوب میں نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے سکھائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ تسبیحات پڑھنے کی بجائے، آیت الکرسی پڑھنے کی بجائے سورۃ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیوں جی؟ سورۃ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اہل حدیث کو تو پتہ ہے اس بات کا، جن کی کوئی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن مجید کی باقی سورتوں میں سے کوئی سورت اس کے ہم پلہ ہے۔ مسند حاکم کی روایت ہے کہ قرآن فاتحہ قرآن کا بدل ہے، لیکن سارا قرآن فاتحہ کا بدل ہے نہیں ہے۔ فاتحہ بدل ہے قرآن کا، اسی لیے تو فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی فاتحہ پڑھتا ہے، اتنی بابرکت صورت کہ ایسی صورت قرآن مجید میں اور دوسری کوئی نہیں ہے۔ آیت الکرسی بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ آیت الکرسی کی بجائے فاتحہ پڑھتا ہے۔ پوچھئے علماء سے کہ کیا اس کا فاتحہ پڑھنا درست ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ منع کہاں ہے، روکا کہاں گیا ہے؟ جواز ہے، جائز ہے۔ فاتحہ جیسی اتنی عظیم الشان سورت قرآن مجید کی، اس کے پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، اس کی کوئی ممانعت ہے؟ لیکن علماء سے پوچھئے، اور صاحب فتویٰ سے پوچھئے کہ کیا فاتحہ پڑھنی درست ہے؟ آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن نجیم کہتے ہیں کہ فاتحہ یہاں پڑھنی مکروہ ہے۔ ہائے میرے اللہ، مکروہ؟ کچھ طالب علم علماء تشریف فرمائے، وہ جانتے ہیں مکروہ کس کو کہتے ہیں۔ جب فقہاء علی الاطلاق مکروہ کہتے ہیں تو وہ مکروہ تحریمی کے ذیل میں آتا ہے۔ جب علی الاطلاق مکروہ کہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اصولی، جب مطلقاً یہ حضرات کہیں کہ یہ مکروہ ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، ناپسندیدہ ہے، اس میں کراہت ہے۔ مجھے آپ بتلائیں فاتحہ پڑھنے میں کراہت ہے؟ ثواب نہیں ملے گا، ایک لفظ کا 10 نیکیاں نہیں ملتی، ایک حرف کی 10 نیکیاں نہیں ملتی۔ فاتحہ کے کتنے حرف ہیں، کتنی نیکیاں ہیں فاتحہ پڑھنے میں؟
لیکن یہ ناپسندیدہ اور مکروہ کیوں ہے؟ یہ کیوں مکروہ ہے؟ ابن نجیم فرماتے ہیں یہ اس لیے مکروہ ہے کہ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فاتحہ نہیں پڑھی، تسبیحات پڑھی. بات سمجھے ہے کچھ؟ اور یہ کہاں کہا ہے؟ الاشباح والنظائر میں. الاشباح والنظائر میں کہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ تسبیحات پڑھی ہے اور وہ ان کی تعلیم دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین ہمارا من پسندی کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس پر پیروی. اب ایک اور بات سنیے، میں حیران ہوتا ہوں کچھ ان بھائیوں پر جو یہ جسارت کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آتے ہیں کہ اس میں کیا منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا، اجر و ثواب کا باعث ہے، کیا حرج ہے اس کے کرنے میں؟ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح. ان سے پوچھیں کہ بیت اللہ میں جا کے انسان طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کے دوران وہ دعائیں پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے. حجر اسود سے رکن یمانی تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے، یہی پڑھا ہے. اور باقی جگہ پر کوئی تسبیح جو دل میں آئے یا جو دعا چاہے. فتاوی عالمگیری میں ہے اور یہی بات مولانا عبدالحی لکھنوی نے نفر مفتی وسائل میں ذکر کی ہے. عالمگیری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں طواف کے دوران قرآن پڑھنا مکروہ ہے. کیوں جی قرآن پڑھنا؟ قرآن بیت اللہ میں جس کے ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور طواف کے دوران کیوں مکروہ ہے؟ حیرت ہوتی ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کیا حرج ہے، ثواب بھی ملے گا نا. قرآن خوانی سے قاری صاحب جو ہے نا قرآن خوانی سے روکتے ہیں، قرآن خوانی نہ کرو، یہ تیا ساتا، یہ قرآن خوانی کا محل نہیں ہے، یہ تعزیت کا محل ہے. صحابہ کرام نے اجتماع کے ساتھ باقاعدہ قرآن خوانی نہیں کی. امام مالک یہی کہتے ہیں، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو آدمی ساتھیوں کو لے کے اکٹھے ہو کے قل یا ایھا الکافرون سے لے کے آخر سورت تک قرآن خوانی کر کے قرآن کو ختم کرتا ہے، ایسی صورت میں قرآن کو ختم کرنا بھی مکروہ ہے. فتاوی عالمگیری میں. مجھے بتلائیے قرآن پڑھنے میں کیا کراہت ہے؟ جو یہ کہتے ہیں اس میں منع کیا ہے؟ ثواب کا ہی کام ہے. اور قرآن سے بڑھ کر ثواب کا کام کیا ہے؟ یہ بات مسئلہ یاد رکھیں کہ جتنے تسبیحات ہیں، جتنے اذکار ہیں، جتنے وظیفے ہیں، ان تمام اذکار اور وظیفوں سے بڑھ کے کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. جتنے اذکار ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، بالاتفاق اس میں کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق قرآن پڑھنا افضل ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں پھر آگے یہ تفسیر بھی ہے کہ قرآن ایک تو وہ ہے جو انسان زبانی پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن نماز میں پڑھتا ہے. جو قرآن نماز میں پڑھتا ہے، کہتے ہیں دیکھ کے پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اور نماز میں پڑھنا قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے سے افضل ہے. اور طواف کیا ہے؟ بمنزلہ نماز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف بمنزلۃ الصلاۃ، کہ طواف
نماز کے قائم مقام ہے. اب اس طواف میں کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے بارے میں فتویٰ کیا ہے عالمگیری کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے قرآن پڑھنا. وہاں کچھ دیکھو گے آپ قرآن پڑھتے بلکہ کھول کے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑی محبت سے. لیکن فقہ حنفی کا فتویٰ کیا ہے کہ جناب یہ قرآن پڑھنا طواف کے دوران مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے قرآن کیا پڑھا ہے؟ دعائیں پڑھی ہیں. نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھلائی ہیں، تسبیحات سکھلائی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. اور جب قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور عمل کر سکتا ہے. اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اس سے آگے چلیے، اس سے آگے دیکھیے. نماز میں درود شریف کا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں درود شریف پہلے تشہد میں بھی پڑھنا چاہیے اور آخری تشہد میں بھی پڑھنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کا بھی اور امام اسحاق بن راہویہ کا بھی ایک موقف یہی ہے کہ دونوں تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے. مگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، پہلے تشہد میں پڑھنا چاہیے. اب یہ مسئلہ ہے، اہل علم کے فقہا کے مابین اختلاف. سوال یہ ہے کہ علماء احناف اس مسئلے کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں جو آج ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہیں، یہ درود کے منکر ہیں، درود پڑھنا نہیں چاہتے، درود و سلام کے یہ منکر ہے. فتویٰ یہ لگایا جاتا ہے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ہم فقیروں پر. مگر یہاں حال یہ ہے عالمگیری ہی نہیں، ہدایہ اور ہدایت سے لے کے قدوری تک جو بنیادی متن ہے، جتنی امہات الکتب ہیں ان میں کیا لکھا ہے کہ اگر پہلے تشہد میں اللہم صلی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر پڑھ لے اللہم صلی علی محمد تو سجدہ ساو پڑھ لائے گا. اس نے غلطی کی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے. کیا غلطی کی ہے جی؟ درود شریف پڑھا ہے. ہائے میرے اللہ، درود شریف پڑھنا غلطی ہے؟ اور کیوں بھائی؟ 10 نیکیاں نہیں ملتی، 10 گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند نہیں ہوتے درود شریف پڑھنے سے. اور وہ بھی کب؟ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے. اللہم صلی علی محمد پڑھے، اللہم صلی پڑھے نہیں، کچھ نہیں بگڑتا. لیکن جب اللہم صلی علی محمد پڑھا سجدہ صاحب پڑھ گیا. کیوں بھی سجدہ صاحب غلطی پہ پڑھتا ہے کہ یا غلطی نہ ہوتا بھی پڑھتا ہے؟ غلطی پہ پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے درود پڑھنا غلطی ہوئی ہے. کیوں غلطی ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا یہ اس لیے کہ یہاں نبی علیہ السلام نے درود شریف نہیں پڑھا، صحابہ نے نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں یعنی عدم عمل یہ دلیل ہے ان کے ہاں. یہ کہنا جی کہ منع کہاں ہے؟ اب آپ اگر کہیں شوافی یہ کہیں، شافی یہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حنفی درود کے منکر ہے. جیسے آج ہم فقیروں کو کہتے ہیں نا یہ سپیکری درود کے بارے میں، سپیکری درود، اگر سپیکر نہ ہو تو درود بھی نہیں. عجیب درود ہے. سپیکر ہو تو درود، سپیکر نہ ہو تو درود نہیں. کیسا درود ہے، کیسی محبت ہے، کیسا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار ہے. اللہ ایسے پیار، بناوٹی پیار سے بچائے. اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ. لیکن ایک بات اور عرض کروں میرے بھائیوں، جمعے کے روز اہتمام کیا کریں، بالخصوص جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا. نبی علیہ السلام نے بطور خاص حکم فرمایا ہے کہ جمعے کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. درود شریف باقی اور ایام میں پڑھے لیکن زیادہ اہتمام کرے. دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، اس میں کچھ تقابل میں اضافہ ہونا چاہیے.
یکسانی کی نہیں ہونی چاہیے تاکہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل ہو سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو یعنی درود شریف پڑھنے سے بھی روک دیا. کیوں روکا؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پڑھا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج کیا ہے اس کے کرنے میں؟ قاری صاحب ممانعت کہاں سے ہے؟ اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ آج کل سب سے بڑا یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائیوں، عمل کی اہمیت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت میں. آپ دیکھیں، مثال سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی 2 سنتیں ہیں، صبح کی 2 سنتیں، 2 سنتوں میں مختصر قرات کرنی بال اتفاق علماء کے، وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے. ایک صبح کی 2 سنتیں، دوسری مغرب کی 2 سنتیں، تیسری جب جمعہ ہو رہا ہو تو 2 رکعتیں آ کے پڑھے، اور چوتھی طواف کے بعد کی 2 رکعتیں. ان 4 نفلوں میں تخفیف مستحب ہے، لمبی نہیں قرات کرنی چاہیے. لمبی قرات کہتے ہیں تخفیف مستحب ہے، اللہ کو پسند ہے. اللہ والوں ذرا غور کرو کہ یہاں قرآن کم پڑھنا افضل ہے، وہ زیادہ محبوبیت کا باعث ہے. نماز میں قرآن پڑھنا سب سے افضل کیوں بھائی؟ لیکن نماز صبح کی 2 سنتیں، اس میں اگر کوئی جناب رات کو میرے جیسا کوتا عمل سویا رہے اور صبح سنتوں میں وہ پڑھنے والی، رات کو پڑھنے والی منزل شروع کر دے کہ میں رات کی منزل پوری کر لوں، ابھی 20-25 منٹ ہے ہی نا نماز کو، تو پھر کیا ہے جناب؟ قرآن پڑھنا تو نماز میں افضل ہے، صبح کی سنتوں میں بھی وہی حکم ہوگا. علماء کہتے ہیں نہیں جی، صبح کی سنتوں میں اس تخفیف مستحب ہے، مغرب کی سنتوں میں تخفیف مستحب ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل میں اختصاراً صورتیں پڑھی ہیں. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی ہے. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی ہے. اب زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے رکعت نماز میں. علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ مختصر چند آیتوں پر جو صورتیں مشتمل ہے وہ پڑھنی اللہ کے ہاں زیادہ محبوبیت کا درجہ رکھتی. کیوں جی؟ کیا وجہ جی اس کی؟ قرآن پڑھنا منع ہے، اس کے زیادہ پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا. آپ قرآن سے روکتے ہیں، آپ قرآن خوانی سے روکتے ہیں. جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی صورتیں پڑھی ہیں. موافقت آپ کی چاہیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ احسن عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، جو آپ کے عمل کے موافق ہو وہ احسن عمل ہے، اور جو آپ کے عمل کے موافق نہ ہو وہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو وہ احسن عمل ہے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، دیکھیے کہ یہ کیوں ہے. اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پر. انہوں نے عجیب بات کہی. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں یہ قل یا ایھا الکافرون کیوں اور قل ھو اللہ احد کیوں؟ کس لیے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ سورۃ الکافرون میں مشرکین کفار سے برات کا اظہار ہے. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی علاقہ نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا. کافروں سے برات کا اظہار. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں، کوئی مصالحت نہیں، کوئی مصالحت نہیں. تمہارا دین تمہارا، ہمارا ہمارا. آج کی ریاست مدینہ کا دین کی بات نہیں کرتا. جن کے ہاں مسجدیں تو قابل قبول نہیں، لیکن گردوارے قابل قبول ہیں. سمجھے بات؟ گردوارے قابل قبول ہیں، مسجدیں قابل قبول نہیں ہیں. وہ ان کو گرا دیا جائے، سرکاری جگہ پر بیٹھی بڑی ہوئی ہو. سرکاری جگہ ایسی ہے کوئی جس کی ذاتی ہے، اور ذاتی جگہ پر تو ان بنانی درست نہیں. سرکاری تو ملک کی ہے، ملک میں اگر دین نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ لیکن ملک میں گرجے بن سکتے ہیں، گردوارے بن سکتے ہیں، اور کئی ایکڑ زمین ان کے نام وقف ہو سکتی ہے. مسجد اور مدرسے کے نام پہ وقف وہ باعث پرسش ہے، لیکن ہندو کے لیے، سکھ کے لیے کوئی باعث سوال نہیں. یہ مدینے کی حکومت کا حال ہے. اب تو مدینے کے نام بھی کم اب نام لیا جا رہا ہے، یا ایران کا یا چائنا کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صبح کی سنتوں میں حافظ ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. یہ اس لیے کہ قل ھو سورۃ کافرون میں کفار سے اظہار برات ہے، اور قل ھو اللہ احد میں توحید کا اقرار ہے. گویا طلوع فجر کے بعد بھی سب سے پہلے قدم قلم، پہلی بات زبان پہ مومن کے وہ کفار سے برات کی اور توحید کے اقرار کی. اور مغرب کے بعد جب دن غروب ہو جاتے ہیں، رات کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت بھی توحید کا اقرار اور کفر سے برات. بات سمجھے؟ یہ ہے حقیقت. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صبح کی نماز میں لمبی قرات کی بجائے یہ 2 سورتیں پڑھنی باعث ثواب ہے زیادہ قرآن پڑھنے سے. یہ کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی میں، آپ کی تابعداری اور آپ کی فرما برداری میں. میرے بھائیوں، مسجد میں نماز پڑھنی کتنی افضل ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنی افضل ہے نا. مسجد میں نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ 25 سے 27 گنا، 25 سے سنتے رہتے ہیں آپ اور علماء کرام. لیکن کون سی نماز؟ فرض نماز. کون سی نماز؟ فرض نماز. نوافل پڑھنے کہاں افضل؟ گھر میں. وہ مسجد میں نہیں، وہ گھر میں. حضرت برا نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سنت نفل کہاں پڑھے، مسجد میں آ کے یا گھر پہ؟ فرمایا برا، میرے گھر اور میری مسجد کے مابین فرق کتنا ہے؟ کوئی فرق نہیں، صرف ایک دہلیز ہے، دروازہ ہے. آگے قدم بڑھائے تو مسجد میں، پیچھے کرے تو گھر میں. فرمایا برا، اس کے باوجود بھی میں نوافل سنتیں کہاں پڑھتا ہوں؟ گھر میں پڑھتا ہوں. اس کی اور کیا کیا حکمتیں ہیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نوافل گھر میں نماز کا ثواب 25 گنا، جماعت کے ساتھ مسجد میں. مگر حدیث میں آتا ہے کہ نوافل اگر گھر میں پڑھے جائیں تو ان کا ثواب 25 گنا زیادہ ہوتا ہے مسجد میں پڑھنے کی بجائے. بات سمجھے کچھ؟ اب مسجد سے کے برابر بڑھ رہا ہے گھر، کس تقسیم کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم کی وجہ سے. پھر عید کی نماز ہے، آپ مجھے بتائیں کہ عید کی نماز نبی علیہ السلام کہاں پڑھتے تھے؟ باہر پڑھتے تھے.
مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو سکتی تھی، مسجد نبوی میں زیادہ ثواب نہیں ہوتا، باہر کیوں ہے؟ اور مسجد نبوی میں پڑھنی افضل ہے یا باہر پڑھنی افضل ہے؟ سب کہتے ہیں باہر پڑھنی افضل ہے۔ یہاں تو 1000 نواب کا ثواب ہے، یہاں تو بہت اجر ہے، اللہ کے نبی کی بشت ہے، لیکن یہاں نفل عید کی نماز وہ کہاں؟ باہر۔ اب یہ باہر پڑھنی افضل کیوں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے باہر پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے باہر پڑھی ہے۔ او بھائیوں، معیار کیا ہوا؟ تابعداری کے لائق کیا چیز ہوئی؟ میرا گمان، میری مرضی، میرے مولوی کا فتویٰ نہیں، بلکہ کس کا عمل؟ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ماؤ شما کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق؟ جس کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں، اور یہ روایت مرفوعاً بھی منقول ہے، کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل العرض لرج۔ فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے اہل ایمان کا، زمین پہ جتنے برستے انبیاء کے بعد اہل ایمان کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یہ ابو بکر، یہ ابو بکر، کیا عرض کرو، یہ مستقل عنوان اور موضوع ہے۔ یہی ابو بکر فرماتے ہیں، جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا خلافت کے بعد، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ میں ذکر کیا ہے، اس خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، لوگوں میری بات اس وقت تک ماننا جب میں اللہ کے رسول کی تابعداری کروں، میری بات اسی وقت ماننا جب اللہ کے رسول کی تابعداری کروں، اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت نہیں کرنی۔ ابو بکر کی پوزیشن یہ ہے۔ اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو نانگا ہے، جس نے کبھی غسل نہیں کیا، جس نے کبھی وضو نہیں کیا، جس نے جسم پر کپڑے نہیں رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ تو جناب بزرگ نے سارا سال ساری عمر غسل ہی نہیں کیا، اب مجھے آپ بتلائیں کہ جس کی پوزیشن یہ ہے، اب اس کو ہم اللہ کا ولی سمجھے، اللہ کے ہاں کا پہنچا ہوا بزرگ سمجھے، بتلائیے ہمارے اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی کیفیت کیا رہی، کس درجے میں ہے؟ ہمارا ایمان اور معیار اللہ کے رسول ہے یا یہ بابا ہے؟ اور ابو بکر بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں آپ کے حکم کی فرما برداری کی توفیق دے، آپ کے معمولات کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ہمت دے، اور وہی جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے عقیدتاً اور عملاً، اس طریقے کو اپنانے کی بھی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔